أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. گزری بھی ماقبل والی آیت کی وضاحت اور تفسیر ہے. ماقبل کی آیت میں کئی قسم کے اعتراضات اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پر نافرمانوں کے اور مخالفین کی طرف سے کیے جانے والے چیزوں کا رد، تردید، جواب. جب یہ رد، تردید، جواب ہے تو اس کے حق اور سچ اور عین حکمت و مصلحت جو انسان کے سدھار کے لیے ہے. تفصیلی انداز میں یہ بات بتا دی گئی تھی. انتہائی اختصار کے ساتھ جو مفہوم تھا اس آیت شریفہ کا جو اس سے ماقبل ہے، ہم نے جتنے بھی رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مثلا بنی اسرائیل، امت موسوی، امت عیسائی، امت پیغمبر نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کیوں بھیجا ہے، جبکہ انہیں سرسری اس کا علم تھا، پتہ تھا، عام افراد کے لیے بھی اور خاص افراد کے لیے تو خوب تھا کہ جبکہ تمام اللہ کی کتابیں عربی میں نازل نہیں ہوئیں، سریانی اور دیگر زبانوں میں آئیں، تو یہ جب اللہ کی کتاب ہے تو عربی میں کیوں؟ اس کے متعلق مزید تفصیل تھی. اس کا ترجمہ تھا جس قوم میں وہاں کے فرد کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور وہ قوم جو زبان بولا کرتی ہے، جو زبان سمجھا کرتی ہے کثرت کے ساتھ، جیسے فلاں ملک کی زبان فلاں ہے، فلاں ملک کی زبان فلاں ہے، فلاں ملک کے لوگوں کی زبان یہ ہے. جب یہ ہے وہ کثیر ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی تعداد اس ملک کے افراد وہی بولی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے ضروریات کی تکمیل اسی سے کیا کرتے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ بھی چاہے قلیل تعداد میں ہوتے کیوں نہیں، دیگر زبان اور بولی بولنے والے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک عام زبان کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ تمام عام افراد کو سب سے پہلے بات اور حقیقت سمجھا دی جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے، اور وہاں پر دیگر بولی بولنے والے وہ ان کے ضمن میں ہوں گے. بس کچھ ایسا ہی اس کلام پاک کا طریقہ ہے. عربی میں نازل کیا گیا، عربوں کو سمجھانا ہے، جبکہ عربوں کے پاس وہاں رہنے والے، آ کر ٹکنے والے، خانہ کعبہ تو تھا، اس کی تعظیم و حرمت قریب
جو آج ہے اور اسلام کے آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے بھی تھی۔ عقیدہ بگڑا ہوا تھا، ادا کیے جانے والے رسوم یعنی طریقے عبادت کے، اطاعت کے، فرمانبرداری کے، ادب و احترام بجا لانے کے، اپنی طرف سے ان کو بگاڑ کے رکھا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم سر آنکھوں پر تھی۔ اپنی ضروریات کے لحاظ سے، اپنے وہم اور گمان کی بنیاد سے، قطعے کی بنیاد کے اوپر، قطعے کی بنیاد کے اوپر جتنے رسوم رواج ہیں ایسا ہوتا کرتے، ایسا ہوتا کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے بعد اثر اس تفسیر کے بعد اچانک ایک مجلس کی قیادت کے لیے حیدرآباد سے زیادہ دور بھی نہیں، بھونگیر سے ذرا سا آگے ایک بستی میں کوئی تقریب ہو رہی، نام دیا گیا تھا اس کو ایک عرس شریف کا۔ بزرگ کے پاس جمع ہونے کا، بزرگ کا ادب و احترام بجا لانے کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، ان کے کارنامے اور ان کی سیرت اور مسلمانوں میں اس کا نمونہ، کم و بیش تقریباً 80 تا 90% چیزیں ان کے رسوم رواج اسلام، اسلامی فکر، اسلامی رنگ سے بالکل دور، لیکن اس میں ایک عجیب سا کیفیت جو دیکھنے میں آئی۔ کچھ دیر کے بعد بھاگم دوڑ ہونے لگی، وجہ پوچھا تو کہنے لگے ایک اونٹ کے اوپر سواری نکالی جاتی ہے، یہ ہمیشہ کا ہمارا طریقہ ہے، ہر سال کا۔ اس اونٹ کو ٹھہرا کر دیتے ہیں، اس اونٹ کے اوپر 2-4 افراد بیٹھتے ہیں، اس اونٹ کے دونوں پیروں کے بیچ میں سے باری باری سے ایک شخص اپنے سر کو جھکائے ہوئے پیروں کے بیچ میں سے اس جانب سے اس جانب پار ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نہیں، عقیدے کی بات ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ہوتا۔ جب اس کے درمیان میں سے پار ہو جاتے ہیں تو سال بھر کے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جتنی چیزیں ایسا ہی ہیں، اس کی تردید کر کے وضاحت، اصلاح کرتا ہے قرآن۔ اس چیز کو بار بار تلاوت میں پڑھتے جائیں گے تو ملیں گا ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون الا الظن، ان ہم الا یخرصون، ان ہم الا یخرصون، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ کسی نے کہہ دیا، کسی نے کر دیا، شیطانی وسوسہ، ایک بنیاد قائم کر لی۔ وما انزلنا علیہم من سلطان، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ایسا آج تک ہم نے تمہارے پچھلے زمانوں سے بھی جتنے قومیں تھیں، جتنے ہم نے کتابیں نازل کی، جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت اور نبوت یعنی پیام خداوندی دے کر بھیجا ہے، کہیں بھی ذرا بھی دور دور سے بھی اشارہ نہیں ان جیسی چیزوں کو قطعے کی بنیاد پر، بلکہ فیصلے خداوندی بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتلا دیا، بِئْسَتْ کلمۃ الزعامو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے دین اور دین کی باتیں طور طریقے کے اوپر ایک مستقل چھاپ کے طور پر پیش کر دیا، بِئْسَتْ کلمۃ الزعامو۔
زعم انسان اپنی طرف سے ایک یقین کر لینا، کر کے اس کو سادے سے دو بولیں گے ایک ایسا تھا کرتے، ایسا کیے تو ایسا ہوتا کرتے، اس میں تمام کے تمام وہ واقعات بھی آ جائیں گے۔ ایک اللہ کے ولی تھے کرتے، واقعہ یوں ہے، دیکھو حیرت میں ڈال دینے والا، انسان کے اندر جوش اور ہیجان والی کیفیت پیدا کرنے والی تفصیلات۔ جب تھے تو کون تھے کی وضاحت کیوں نہیں، کب تھے کی وضاحت کیوں نہیں، کہاں تھے کی وضاحت کیوں نہیں، یا کم از کم معتبر شخصیت کا حوالہ فلاں نے سنا ہے، ان کے ذریعے سے اس واقعہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، یہ حکایت ایسی ہے۔ اب تحقیق پر چلیں گے تو جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں سے وضاحت ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جھوٹ کا سہارا، جھوٹی باتیں، دین میں گھسانے، غلط عقیدے کو مضبوط کرنے والی چیزیں، یہ سب زعموں کا لفظ ہوتا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے اس کا زعم کو سپوز ڈیٹ، سو ہے سو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زعم، آپ کا یہ زعم ہے، آپ کا یہ خیال ہے۔ کسی چیز کو یقینی درجہ دے دے کر اس معنی کو ادا کرنا تو زعم کہتے ہیں، یعنی دل کا پختہ ارادہ ٹھان لینا، ہمت کر لینا، لیکن اس کی بنیاد ہو۔ تو دین والے معاملے میں دخل عقل کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو غیر معمولی عقل سے نوازتے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو بھٹکتے ہیں، بس یہ بھٹکنا انہوں نے اپنے نصیب میں لے لیا۔ جو سدھرتے ہیں، یہ توفیق خداوندی کو اختیار کر لیا، اللہ کا فضل ان میں شامل ہوا۔ اس سلسلے میں کل والی گفتگو طویل کئی پہلوؤں کے ساتھ ہوئی تھی، لہذا اسی ضمن میں، اسی کی تفصیل میں پھر یہ حوالہ یقیناً بخدا ہم نے رسالت کا پیام دے کر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ یعنی بات حق ہے، سچ ہے، لقد کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہیں بھی تاکید تھی، ہم اپنے پورے آیات دے کر بھیجے تھے، نشانیاں جو رسالت کو ثابت کرنے والی، جو یہ حق کلام حق ہے اس کو بتانے والی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور منشا ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ آپ کو 9 چیزیں دی گئی تھی جو نمایاں طور پر جو انسانی عادات و اطوار سے ہٹ کر اور فن جادوگری کا کمال، آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا اس درجے کا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ماہرین بھی تھے، ماہرین نے اپنی جان دے دی، گردن کٹا دی، تصدیق کر کے یہ مہر لگا دی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اس وقت کی دنیا کے دور دراز کے ماہرین کو، جو کہ عام فہم آدمی بھی کچھ نہ کچھ فن جادوگری سے واقف تھا، ماہرین نے بھی، فرعون نے، ان تمام کو، ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تائید، ان کے کلام کی تائید کی طرف مائل ہو گئی ہے، سب کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی جان دے دی، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ یہ انتقام اور بدلہ آپ کس بات کا دے رہے ہیں؟ صرف اس بات پر کہ آج ہم نے اپنے رب کی حقیقت کو جان لیا، جس سے ہم غافل تھے، دور تھے۔ صرف یہ بنیاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں۔ قلبی کیفیت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ایمان داخل ہوا تو اب کٹنا ان کو برانے لگا۔ سولی پر چڑھا کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر سولی پر چڑھا کر ختم کیا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھاں کاٹوں گا، پراں کروں گا، پاؤں کاٹوں گا، کاٹا۔
ایک کے بعد دیگرے، تاکہ اس کیفیت کو دیکھ کر اپنی رائے سے بدل جائے، لیکن نہیں بدلے۔ اب یہاں پر اس آیت شریفہ میں خاص پہلو کو، جبکہ یہ مفہوم پارے اول میں گزرا، پچھلے گزرا، مزید آئے گا، یہاں ایک خاص اعتبار سے اس مفہوم، ایک جیسی آیت بار بار آ رہی تو ایک جیسا مفہوم نہیں، وہاں ایک خاص وضاحت، ایک خاص پہلو، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ایمان کی مضبوطی کو اور آگے کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھ کر ان کو تاکید کی تھی، یعنی یہ پابندی لگائی تھی انسان کی ہدایت کے لیے مصلحت والا پہلو بیان کرنے کی، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی بیان کرو۔ اللہ نے مقدس کتاب بھی دی تھی، تورات، کیا حکم دیا تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ کو پیغمبری دینے کا سب کچھ مقصد، وہی بھیجنے کا ہمارا مقصد، اصل بنیادی چیز، ماں باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے تحت ہیں، وہ ہے کہ ساری کی ساری قوم سوچ میں، فکر میں، طریقے زندگی میں، ہر چیز کے اندر غلط راستے پر چل پڑی، اس کو تعبیر فرمایا، یعنی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ظلمات اور گمراہیوں میں، بے راہ روی والے طور طریقوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی ایک بھی انسانیت کے مطلب کو سمجھ نہیں رہا ہے، اپنے رب کی شناخت اور پہچان سے بالکل دور دراز ہے۔ ان تمام مفہوم کو ظلمات بتایا، ان تمام ظلمتوں سے، ان جیسی چیزوں سے ان کو نکالنا ہے، آپ نکالیں گے، مدد ہماری ہوگی، تم میں زور، پاور، طاقت، قوت، معجزات کے ذریعے سے ہم دیے ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ، ہمارا کلام تمہارے ساتھ، ہمارا پیام تمہارے ساتھ، ماننے والوں کے لیے ان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر مزید معجزات جو دنیا کی ساری طاقت مل کر نہیں کر سکتی، تاکہ ان کے یقین کو آگے بڑھائیں۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد آج کا انسان یہ نہیں کہنا اب بتانے والا ہم کو نہیں ہے نا، یہ سب واقعات کی شکل میں ہے نا، بھلے کلام پاک کی شکل میں ہے نا، ہم بھی اس قسم کا کوئی نہ کوئی عجوبہ دیکھیں گے تو ہمارا یقین بڑھے گا۔ اب یہ راستہ بند کر دیا گیا، اس لیے بار بار ذکر ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے بھی، ان کے لیے بھی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے سامنے بار بار نصیحت کے طور پر پیش کرتے جانا، بیان کرتے جانا۔ ذکر اس کا نون فارم بنے گا مدد تذکیر، تذکیر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایام اللہ، یوم کی یوم ایام، ایام کے معنی زمانہ، ایام کے معنی وقت، ایک عام طور پر دن کے معنی میں، ڈے کے معنی میں بھی استعمال تھا، وہ بھی ایک محدود وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایام کے معنی واقعات گزرے ہوئے، واقعات گزرے ہوئے، گزرے واقعات، چنانچہ اس آیت شریفہ کے بعد اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم سے پہلے کی اقوام میں، جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام، اس واقعے کے ذریعے سے ہدایت کی توفیق جس کو ہو گئی، سمجھ لیا، ایمان مضبوط کیا، اس کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے دنیاوی
رکاوٹیں مصیبتیں جو آئیں، انہوں نے کیا کیا، یہ مصیبتیں ڈالنے والوں نے کیا کیا، انجام کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ پورے واقعات کی تفصیل یہی ہے، برا سوچنے برا کرنے والے کا انجام برا ہوا، بھلے دنیا میں ایک مدت دراز تک ان کا غلبہ رہا، طاقت رہی، ان کا اقتدار رہا، سب کچھ رہا، لیکن دنیا کے سارے اسباب و طاقتوں کی بنیاد کے اوپر بھی نہ اپنی عزت بچا سکے، بالآخر رسوا کن عذاب میں مبتلا دنیا میں ہوئے، توبہ نہ کرنے کی بنیاد پر آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ تو حکم وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں پہلے عذاب کی چیزیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کیا کیا کی تھی، مصیبتیں کیا کیا کی تھی، اس وقت ان کی زندگی کا کیا نقشہ تھا، تو پھر اس کو اختیار کرنے کے بعد صورتحال میں تبدیلی کیسے ہوئی، پھر دنیا میں خیر اور خوبی، امن و سلامتی کیسے آ گئی۔ آج کا بھی ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹ غلط بیانے سے کام لے کر اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہے، نتیجہ یہاں تک ازدواجی زندگی کے اندر جڑ جاتا ہے، چھوٹی سی غلط فہمی کے اوپر پورے خاندان کے لیے مرنے کے بعد والی جہان تو رہے گی، جب دیکھا جائے گا دنیا کی زندگی کے ہر پہلو کو جیتا جاگتا مردہ جیسی کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ میں مبتلا کے جیسا رہتا ہے۔ ظاہر طور پر وہ ہنس سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، قلبی اعتبار سے رنج و غم کے پہاڑ اس کے اوپر پڑے ہوئے رہتے ہیں، تو دیگر ہے۔ قریبی تعلق کے ساتھ جب یہ ہے، دور کے تعلق والی چیزوں کے ساتھ اور کچھ آگے۔ دوسرا پہلو سورہ شروع ہو کر صرف 4 آیتیں گزریں، سورہ کی ابتدا ہے، یہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطے سے اس امت کو خطاب، یہ ہم سورہ آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ کلام خداوندی ہے، یہ آپ کو دے کر ایک کام تفویض کر رہے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ہم جو شان و عظمت والے ہیں، شان و عظمت والا کلام پاک آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ حضرت پیغمبر کو 5ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو ان اخرج قومک من الظلمات إلى النور، ناس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور، ایسا خطاب کسی نبی کے لیے نہیں ہے، اور ہر قوم کے لیے، ہر نبی کے لیے اسی جیسا خطاب، ان اخرج قومک، ان اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو یہ گمراہی والی چیز سے نکال کر سیدھے ڈھنگ والی زندگی جو نور والی ہے، انسانیت والی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم و منشے کے مطابق ہے، اس کی طرف لائیے۔ تو ہر نبی اپنی اپنی قوم کے حد تک محدود تھا، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، یہودی بھی کئی فرقوں میں، کل اس کی تفصیل پیش کر دی گئی، اس میں سے ایک فرقہ یہودیوں کا عیسویہ، عیسیٰ اصفہانی نامی ایک شخص ہے، لوگوں میں مانا جانے والا، بڑا کہلانے والا، دین اور دینی معلومات کے اندر غیر معمولی استعداد و صلاحیت رکھنے والا یہودیوں میں سے تھا۔ یہودیوں کا ایک طبقہ
جب سے آج تک بھی اس کے نظریات کو فالو کرتا ہے، اس نے شوشہ چھوڑا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمام انسانوں کے لیے نہیں، خالی عربوں کے واسطے، خالی عربوں کی اصلاح کے لیے، عربوں کے واسطے، دوسرے اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ بس شاید اس نے اس بنیاد پر کہہ دیا، اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے جن کی تعداد بہت بہت ہے، اتنی فکس ہے بتانا دشوار ہے، وہ ایک روایت مشہور ہونے کے باوجود بھی بتانا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن بستا کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلًا، بہت بہت رسول ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں کی بڑی بڑی تعداد کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ ہر ایک کے تذکرے جمع کرنے کا نام کلام پاک نہیں، جتنوں کے تذکرے لائیں اسی تحت لائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے تحت۔ اس لیے ہر بات کو سمجھانے کے لیے حوالے کی، واقعات کی ضرورت ہے، مگر یہ واقعات دین کے اندر وہی واقعات جو حقیقت پر مبنی ہیں، کلام پاک نے جو پیش کر دیے ہیں، کلام پاک کے برابر جیسا درجہ رکھنے والے گزرے ہوئے اقوام کے سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی تفصیلی واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بس یہی دو چیزیں واسطہ ہیں۔ پھر آگے کا فرمایا میں نے تربیت دے دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے نمونوں کو، تم اس کو اختیار کرو گے۔ یہ چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر بولی بولنے والے کے لیے، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے گا قرآن۔ اس لیے نماز قرآن کے بغیر نہیں، عربی میں پڑھیں گے، بغیر کسی اضافے کے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ کو ہم بیان کر دیے، بغیر کمی کے، بغیر زیادتی کے۔ یہ پورا قرآن ہے، یعنی ترجمے کے اردو میں چھپے ہوئے، اردو میں چھپی ہوئی ہے، لہٰذا یہ زبان آتی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی ہے نا، قرآن نہیں، قرآن کا مفہوم ہے، ترجمہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ بحیثیت مسلمان کے اس کو یاد رہنا لازم، ضروری، فرض عین ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ چونکہ نماز ادا کرنے کے لیے مختصر سے مختصر ہوتا کیوں نہیں، لازم ضروری ہے۔ پورے قرآن کا یاد رکھنا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے فرض عین ہے، وہ کم کتنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز میں سارے واقعات ماضیہ جو نعمتوں اور زحمتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کے، جس کی تفصیل ہم بتا رہے ہیں، تم پیش کرتے جاؤ۔ اس طریقے، اس نہج میں لآیات ایک نہیں، بیسوں نشانیاں، بیسوں فوائد اور حکمت کی چیزیں ہیں۔ نتیجہ جو ملے گا ماننے والے کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ، رکاوٹیں آئیں گی، دنیا داروں کے لحاظ سے مشقتیں الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ زمانے کے ساتھ تمہارے پر پڑیں گی، تو اس میں صبر کا سبق ملے گا۔ اور جب اللہ کی نعمتوں سے جب نواز دیے جاتے ہیں یہ، تو شکر گزاری کا سبق ملے گا، اور یہ سبق تم کو ملے گا۔ لہذا مومن کو، لہذا شان مومن بتا دی حدیث شریف میں،
ہر مومن کے اندر وہ صابر اور شاکر، یہ مبالغہ کی صیغے، صبار اور شکور، مصائب کو، مشقتوں کو، کیونکہ زندگی اپنے ہاتھ میں ہے نہیں، اچانک کبھی بھی جانے والی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، یہاں اس جیسی چیز کے اندر جو اختیار کرے گا وہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد تاکید فرما دی، الایمان نصفان، عربی کے اندر گنتی شروع ہوتی ہے 3 سے، 1 اور 2 کے لیے نہیں۔ مثلا ایک کتاب کہنا تو کتاب، ایک آدمی بولنا ہے تو رجل، 2 بولنا ہے تو رجلان، کہیں کہیں تاکید کے لیے قانونی زبان میں اس کی تاکید کے لیے رجل واحد، یہ واحد تاکید کے لیے لگاتے ہیں، ضرورت گنتی کی نہیں رہتی 1 اور 2 کے لیے، اب شروع ہوتی ہے 3 سے، یہ پہلو کے لحاظ سے، اور دوسرے پہلو کے لحاظ سے گنتی 1 سے نہیں شروع ہوتی، گنتی 2 سے شروع ہوتی، 1 سے زائد کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اب گننے کی کیا ضرورت ہے، کس کو کہیں گے؟ جیسے ساری کائنات کے وجود سے پہلے کوئی نہیں، صرف وہی ہے، وہی 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 ہے، واحد واحد ہے، اب وجود میں لایا تو یہ 2 ہوا، کسی کی اولاد صرف ایک ہی ہے، اب یہ میرا پہلا لڑکا ہے کبھی نہیں کہے گا، نہ کہنے کو اس کا ضمیر بولے گا، جو کچھ ہے سو وہی ہے، ایک ایک بولنے کی بات ہی نہیں ہے، جب دوسرا آیا تو اب انہیں اس کو پہلا بنایا، اب انہیں 1 کہلایا، اب یہ 2 ہوا، پھر 3 ہوا، خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ الایمان نصفان، پورے ایمان کو تقسیم کرے تو صرف 2 حصوں میں، نصفی ہے نصفی، آدھائی آدھائی، نصف اول الصبر، نصف ثانی الشکر، پھر فرمایا مومن کے لیے اس کی زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر، یعنی نیکی بنا دیا، جب نیکی ہے تو عبادت قرار دیا، جب عبادت ہے تو اس کا ثواب قرار دیا، جب اس کے ثواب کے قابل ہے تو اپنی رضامندی اس کے ساتھ جوڑ دیا، یہ وضاحت میں چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے للمؤمن خیر، امر المؤمن کلہ خیر، امر المؤمن کلہ خیر، مسلمان کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، جب مسلمان کہلاتے ہوئے دنیا کے قوم اس کو مانتے ہوئے اب اس سے شر ظاہر ہو رہا، دھوکہ ظاہر ہو رہا، جھوٹ ظاہر ہو رہا، فلاں فلاں، تو مومن کہلانے والے درجے میں کمی ہے، المؤمن امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، جو پانی پیتا بھی تو خیر ہے، کھاتا بھی تو خیر ہے، ملتا بھی تو خیر ہے، معاملہ کرتا بھی تو خیر ہے، زندگی کے لیے اقتصاب، محنت، ذرائع آمدنی کرتا خیر ہے، تو خیر کا طریقہ ہوگا اس کے، پھر وضاحت میں فرمایا اگر اس کے لیے دشواری پیش آتی ہے، اذا اصابتہ سراء، اذا اصابتہ ضراء، ضرر والی چیزیں، مصیبت میں صبر، ڈاؤن ڈول نہیں ہوتا، صابر مزاج استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اذا اصابتہ سراء، سرور سے، اگر اچھی خوشی والی چیز آتی ہے، نعمت والی چیز آتی ہے، شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ کا نمونہ بن جاتا ہے،
صبر اور شکر کیا ہے؟ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ کی وضاحت ہو جاتی ہے، عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اور اس کے ساتھ واقع ہونے والی تمام چیزیں، چاہے اچھا ہوتا ہو یا برا ہوتا ہو، دنیا کی زندگی میں رحمت اور زحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے آدمی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں مومن اپنی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، کل ما ينفق المؤمن فَلَهُ أَجْرٌ إِلَّا الْبِنَاءُ، او کما قال نبی علیہ السلام، کسی بھی عنوان سے جو بھی خرچ کرتا ہے، اور شرط مومن ایمان کا اعتقاد ہے، اس میں اسراف نکل جائے گا، غلط طریقے سے حاصل کرنا نکل جائے گا، غلط راستے میں خرچ کرنا نکل جائے گا۔ کہاں خرچ کرتا ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پلانے کے لیے، کھلانے کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے، آمد و رفت کے لیے، کسی پر خرچ کرنے کے لیے۔ مومن جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ اجر ہے، ثواب ہے، الا البناء، سوائے تعمیرات کے، کنسٹرکشن کے اوپر نہیں، یہ خیر نہیں۔ کنسٹرکشن کے اوپر جتنا بھی لگائے گا وہ نہیں، اس یہ منع نہیں کہ آپ رہنے کے لیے گھر مت بناؤ۔ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مل کے گھر تھے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، حجرات کی شکل سے ہی۔ کیسے بنایا تھا؟ کیسے تھا؟ کتنا بناؤ، کیسے بناؤ، چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ عاشقان رسول اتباع فرمانبرداری کرتے ہوئے مظہر جانا جانا دلی کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، اہل اللہ کی، قرآنی تفسیر بھی ان کی مشہور و معروف ہے، تفسیر مظہری۔ ان کے معتقد نے تفسیر لکھی، ثناء اللہ پانی پتی نے، اپنے شیخ کی طرف نام منسوب کرتے ہوئے تفسیر مظہری رکھا۔ الغرض ہزاروں کی تعداد میں دینی اصلاح کے ساتھ عقیدت مند تھے، پوری زندگی گزارا، ایک چھوٹے سے کرائے کا مکان، سبوں کی تمنا رہی، جو تمنا اور خواہش ہے، فدائیت تھی، جان نثاری کی، صرف اجازت آپ کے ایک مستقل چھوٹا مکان سے ہم بنا دیتے ہیں، اجازت نہیں دی آپ کو۔ بار بار یہ خواہش کا اعادہ ہونے لگا تو آپ نے سمجھایا، مجھے یہ فرق بتاؤ، ذاتی مکان میں، کرائے کے مکان میں کیا فرق ہے؟ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ آپ کے معتقد خاموش رہے، صرف آپ سے جواب لیا جائے۔ انہوں نے کہا، دیکھو ذاتی گھر بھی ہے تو چھوڑ کر جانا ہے، کرائے کا مکان بھی ہے تو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساتھ لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک زہد اور تقوی والا نمونہ ہے۔ گھر بنانے کی اجازت ہے، ضرورت کے مطابق گھر پر گھر، گھر پر گھر، گھر پر گھر، گھر پر گھر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں، ان نمونوں کو ذکر کرو۔ مومن میں سب اور شکر کی چیزوں میں پورا دن آ گیا، اس میں پورا دن آتا ہے، اور سارے دن کی اصلاح ہے، وضاحت تفصیل اس کے اندر ہے، صبر اور شکر میں۔ اب یہ کیفیت ہو گئی تو دو چیزیں ہیں، خود اس کے بعد فرماتے ہیں، اس ایک آیت کے بعد پھر اس کی تفسیر آئیں گی۔ یہ صبر اختیار کرے تو اس کو کیا ملنے والا ہے، یہ صفت شکر کی اختیار کرے تو کیا کرنے والا ہے۔
اس کے بعد چنانچہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سلسلہ شروع فرمایا. سو یہ کلام پاک بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ شروع فرماتا ہے. اس سلسلے کا ہر پہلو اس امت کے لیے بھی انہوں نے اس امت کے لیے بتایا کہ یہ یاد دلاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزاری، اللہ کے انعام و اکرام، فضل و کرم تم پر کیا کیا تھا بتاؤ. اس روشنی میں آج کے مسلمان کی بتاؤ. تم کو ساری دنیا کے اندر بلند مرتبہ، اعزاز، شان و شوکت، غلبہ، اعزاز کے ساتھ کیا کیا دیا تھا. آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ صرف 60 سال پہلے گزر کے دیکھو، کوئی فرد غیر مسلم کا ہر فرد بغیر اعزاز کے آپ کو پکارتا نہیں تھا. وہ اپنے زمان کے کلمات میں حضرت 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 حضرت، جناب جناب کے نام سے، چاہے آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا کیوں نہیں. پھر آج کیوں نہیں ہے؟ یہ پچھلی چیزوں کو ان کو یاد دلاؤ. تم میں وہ صبر و شکر والی کیفیت تھی تو ہم نے ساری دنیا کو گھٹاتے چلے گئے، تمہارے لیے وسیع کرتے چلے گئے. کسی قوم کا پھیلنا، یہ زمین کو پھیلانا. کسی قوم کا کم ہو جانا، یہ زمین کو گھٹانا. یہ وضاحت اس سورہ سے متصل والی آیات میں گزری. ننقصها من اطرافها، اس سورہ قاف میں بھی وہی بات آئے گی. آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے زمین پھیل گئی، آپ گھٹتے ہیں تو آپ کے لیے زمین تنگ ہوگی. زمین کا کرہ تو اپنی جگہ ہے. انسان بڑھ رہے ہیں، انسان گھٹ رہے ہیں. مجموعی اعتبار سے سارے انسان پھیلے ہوئے ہیں. حق اور باطل کے اعتبار سے، ایمان و غیر ایمان کے اعتبار سے، اب اس اعتبار سے جائزہ لو. تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ چنانچہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں جو تم پر کی گئیں اس کی تفصیلات کے ساتھ ذکر گزرے. ساری دنیا کی پوری طاقتیں تم پر مسلط ہو گئی تھی. تمہارے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، سب جابروں کے جبر و زیادتی سے چھٹکارا دلایا. کہیں رہنے کا مقام نہیں ملا. ایک سچویشن ایسی گزری، 40 سال تک آسمان کے نیچے جنگل میں رہے، کبھی موسم کی تبدیلی تم کو نقصان نہیں پہنچائی. گرما کی شدت میں ہمیشہ تمہارے لیے اے سی لگا دیا. وصلی اللہ علیکم الغمام، دھوپ کی تپش محسوس ہونے نہیں دی. پانی کے نہ ندی تھے، نہ نالے تھے، نہ نہر تھی. ایک چھوٹے سے پتھر میں جب جب پانی کی ضرورت ہے، پانی کے لیے اشارہ کرتے 12 نہریں نکلتی. پھر پانی ضائع نہ ہو، پھر اس کو اشارہ کرتے ڈنڈے سے. جو موسیٰ علیہ السلام کا پھر پتھر کا پتھر رہتا، اٹھا لے کے ہاتھ میں، آپ ایک ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے تھے. زراعت باڑی کمانا دھمانا بھی نہیں. 40 سال تک بیٹھے ہوئے جگہ کے اوپر صرف تم شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. پھر بالآخر تمہارا وطن تم کو لوٹا دیا، فلسطین، اسرائیل، تم کو ہم نے لوٹا دیا. اس کی تفصیلات بہت ہیں. تو یاد دلاؤ ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دلائی تمام فرعونی طاقتوں سے. یسومونکم، ناقابل بیان قسم کے عذاب دیتے تھے.
عذاب یہ تھا کہ سب سے زیادہ زندگی کا دائرہ ایسا تنگ کر کے رکھنا ہے کہ تم ہر صورت میں ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے تحت میں رہنا، ان کی گالی سن سکنا، ان کے لات کھا سکنا، ہاتھ کھا سکنا، وہم و گمان کے اوپر کچھ بھی الزام دے کر تم کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دینا، پھر غلط بیانی کے ساتھ صحیح ثابت کر کے تم کو مجرم قرار دینا، تم کو قتل کر دینا، تمہارے خاندان کو برباد کر دینا، بڑے اونچے مقامات کے اوپر تم کو فائز ہونے نہیں دینا۔ انسان کی غیرت کے خلاف جینا ہے، سو جیو۔ کیا وہ نقشے سے آج کا نقشہ کچھ الگ ہے؟ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، کیا الگ ہے؟ یاد دلاؤ۔ سوء العذاب، کیا برے قسم کی تکلیف تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پلٹا کے پورا مالک بنا دیا نا، پھر یہ ملوکیت گئی کہاں پر؟ یاد دلاؤ۔ اور مزید یہ تھا یذبحون ابناءکم، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے شبے میں کہیں آنے نہ پائے، ہر پیدا ہونے والے بچوں کو مار دینا، ہزاروں کیا تعداد ہے اللہ خود جانے، مشہور معروف بھی ہے کوئی 70,000 بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا پڑا، ہر طاق والے عدد میں پیدا ہونے کو مار دینا، جفت والے عدد میں مثلا 71 میں پیدا ہونے والوں کو مار دینا، 72 میں پیدا ہونے والوں کو چھوڑ دینا، 73 والوں کو مار دینا، 74 والوں کو چھوڑ دینا، جو تھے جیسا 72 74 76 والے تھے، کیونکہ نجومیوں کا بیان تھا کہ ان کی پیدائش ہوئی تو اس جیسے سال میں ہوگی، اور پھر یستحیون نساءکم، عورت بچوں کو نہیں ماننا، ان کو زندہ رکھنا، زندہ رکھ کر ان کی قوم کے افراد کے پاس بھیجنا نہیں، وہ اپنے لیے روک کر رکھنا۔ انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت ہو نہیں سکتی۔ مرے 4 دن کی زندگی جینے کے لیے تم مجبور تھے، اس کی وضاحت کئی طریق سے آئے گی اگلے پاروں میں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ایک آزمائش تھی۔ تب زمانے میں بھی جیسے اس میں ہر طرف سے دائرہ تنگ کیا جانا، یہ اللہ کا ارشاد ہے مِن رَبِّكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کا منشا ہے، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش والا معاملہ ہے، تاکہ تم کو صباریت کی طرف، شکر گزاری کی طرف اس کا سبق سکھانے بتانے کے لیے سیکھو، تو پھر پلٹو گے، نہیں تو پھر یہ کیفیت، یہ طریقہ آگے بڑھتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔